بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ رابع میں سبق نمبر 212 کو پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے کہاں کس کا قول معتبر ہوگا۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال وَيَجُوزُ أَن يُقْبَلَ فِي الْهَدِيَّةِ وَالْإِذْنِ قَوْلُ الْعَبْدِ وَالْجَارِيَّةِ وَالصَّبِيِّ لِأَنَّ الْهَدَايَا تُبْعَثُ عَادَةً عَلَى أَيْدِي هَؤُلَاءِ وَكَذَا لَا يُمْكِنُهُمْ اسْتِصْحَابُ الشُّهُودِ عَلَى الْإِذْنِ عِنْدَ الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ وَالْمُبَايَعَةِ فِي السُّوقِ فَلَوْ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُمْ يُؤَدِّي إِلَى الْحَرَجِ۔ وفي الجامع الصغير إذا قالت جارية لرجل بعثني مولاي إليك هدية وسعه أن يأخذها، لأنه لا فرق بينما إذا أخبرت بإهداء المولى غيرها أو نفسها لما قلنا۔ قال ويقبل في المعاملات قول الفاسق ولا يقبل في الديانات إلا قول العدل۔ ووجه الفرق أن المعاملات يكسر وجودها فيما بين أجناس الناس، فلو شرطنا شرطا زائدا يؤدي إلى الحرج فيقبل قول الواحد فيها عدلا كان أو فاسقا، كافرا كان أو مسلما، عبدا كان أو حرا، ذکرن کان او انسا، دفعا للحرج۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَيَجُوزُ کہ ہدیہ اور اجازت کے سلسلہ میں غلام، باندی اور بچے کا قول ماننا جائز ہے، اس لیے کہ عموماً انہی کے ذریعے ہدایہ بھیجے جاتے ہیں۔ اسی طرح سفر اور بازار میں خرید و فروخت کے وقت ان پر اجازت کے لیے گواہوں کا ساتھ رکھنا ممکن نہیں ہے۔ فَلَوْ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُمْ لہذا اگر ان کے قول کو قبول نہ کیا جائے تو یہ سب حرج کی طرف پہنچانے والا ہوگا، تو یہ سب حرج کا سبب بنے گا۔ اور جامع صغیر میں یہ ہے کہ جب کسی آدمی سے ایک باندی نے آ کر یہ کہا کہ میرے آقا نے مجھے آپ کی خدمت میں بطور ہدیہ بھیجا ہے، تو اس شخص کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ اس کو لے لے، لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ اس لیے کہ مولا کی طرف سے اپنے علاوہ یا اپنے نفس یعنی اپنی ذات کے ہدیہ بھیجنے کی خبر دینے میں لا فرقہ کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے، اس دلیل کی وجہ سے جسے ہم نے بیان کیا۔ امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معاملات میں فاسق کا قول مقبول ہوگا اور دیانات میں صرف عادل کا قول ہی قبول ہوگا۔ ان دونوں کے درمیان فرق کی وجہ یہ ہے کہ مختلف لوگوں کے درمیان بین اجناس الناس مختلف لوگوں کے درمیان بکثرت معاملات وجود میں آتے ہیں، پس اگر ہم کوئی زائد شرط لگا دیں تو یہ مفضی الی الحرج ہوگی، فیقبل لہذا اس حرج کو دور کرنے کے لیے ایک آدمی کے قول کو قبول کیا جائے گا، چاہے وہ عادل ہو یا فاسق، کافر ہو یا مسلمان، غلام ہو یا آزاد، مرد ہو یا عورت۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق میں اس بات کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ جب کوئی آ کر ہمیں خبر دیتا ہے تو آیا ہر ایک کی خبر کو، ہر ایک کی اطلاع کو ہم قبول کر کے اس پر اپنا رد عمل ظاہر کریں گے، یا اس معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی خبر سے متعلق کچھ علیحدہ احکامات موجود ہیں؟ ویسے تو قرآن مجید میں اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے
کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو۔ تو جیسے قرآن مجید میں خبر کی تحقیق کا حکم دیا گیا ہے، تو آیا معاشرے میں ہر فرد کی خبر برابر ہے یا کچھ فرق ہے؟ تو یہاں اسی چیز کی وضاحت کر رہے ہیں کہ ہر خبر اول تو برابر نہیں ہے۔ جن چیزوں سے متعلق یا جن معاملات سے متعلق خبر دی جا رہی ہے، اصل میں وہ خبر جس کے بارے میں ہم کسی کو اطلاع کر رہے ہیں، اس خبر کی حیثیت میں بھی فرق ہے، اور جو خبر پہنچانے والا نمائندہ ہے ان کے اندر بھی کچھ چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ تو اس سے متعلق ماتن یہ فرما رہے ہیں کہ دو چیزیں، کسی نے ہدیہ بھیجا ہو یا کسی کو کسی کام کی اجازت ملی ہوئی ہو کہ میں اپنے گھر والوں کی طرف سے، اپنے مالک کی طرف سے، اپنے ادارے کے سربراہ کی طرف سے یہ کام کرنے کا مجاز ہوں، مجھے اجازت دی گئی ہے، میں اس کام کرنے کی اجازت رکھتا ہوں۔ تو دو چیزیں ذکر کی، ہدیہ، کوئی کسی کو بطور عطیہ ہدیہ گفٹ کے کچھ بھیجتا ہے، یا کوئی اپنے اختیارات سے متعلق یہ کہتا ہے کہ میرے ادارے کی طرف سے مجھے ایسا کرنے کی اجازت ہے۔ مثلا ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میرے ادارے نے مجھے اجازت دی ہے کہ آپ کا اگر کوئی مہمان آتا ہے تو آپ مہمان کو ادارے کی طرف سے کھانا کھلا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح کی اجازت سے متعلق خبر دی جا رہی ہے۔ یا ایک غلام وہ مارکیٹ میں آ کر کہتا ہے کہ مجھے میرے آقا نے تجارت کی اجازت دے دی ہے۔ تو ان دونوں چیزوں میں، ہدیہ اور اذن میں، قول العبدی، غلام، جاریہ، باندی، یعنی یہ دو تو ایک ہی جنس کے ہو گئے، والصبی اور بچہ، تو ان تینوں کا قول مقبول ہوگا، ان کی بات کو لیا جائے گا، اور ان کی بات کو لینے کے بعد پھر ان کے ساتھ معاملات کیے جا سکتے ہیں یا اس پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کی وجہ بتا رہے ہیں، عقلی دلیل اس بات کی پیش کر رہے ہیں، لأن الہدایا تبعث عادتا علی ایدی ہؤلاء، کہ جب کسی کے ہاں بطور ہدیہ کچھ بھیجنا ہوتا ہے تو عموماً اپنے خادم، غلام، ملازم کے ذریعے یا بچوں کے ذریعے بطور ہدیہ چیزیں بھیجی جاتی ہیں۔ تو چونکہ چیزیں لے کر جانے والے یہی ہیں، لہٰذا آسانی اسی بات میں ہے کہ ہم ان کے ذریعے آنے والے ہدیہ کو اور ان کی طرف سے اس بات کی خبر کہ میں یہ کام کرنے کی اجازت رکھتا ہوں، اس کو قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ اب ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، لا یمکنہم استصحاب الشہود، کہ یہ اپنے گواہوں کو ساتھ لیے پھریں۔ استصحاب، اپنے ساتھ چلنے کا مطالبہ کرنا، کہ اب غلام مارکیٹ میں جا رہا ہو، دکانداروں سے بات کر رہا ہو کہ مجھے میرے آقا کی طرف سے کاروبار کرنے کی اجازت ملی ہے، پیچھے پیچھے آقا بھی آئے اور وہ پیچھے سے آ کر تصدیق کرے کہ ہاں ہاں میں نے اپنے غلام کو اجازت دے دی ہے، تو اس اجازت پر گواہوں کو ساتھ لے کر پھرنا دو جگہوں پہ، عند الضرب فی الارض، زمین میں چلنا یعنی سفر میں جانا، تو اب سفر میں تو آقا ساتھ نہیں جا سکتا، جو کمپنی کا مالک ہے وہ تو ساتھ نہیں ہوگا، وہاں جانے والا غلام ہوگا یا ملازم ہوگا۔ اسی طرح والمبایعات فی السوق، بازار میں خرید و فروخت کے وقت میں بھی اب چاہے غلام یا باندی ہوں چاہے بچہ ہو، تو اب ان کے سرپرست وہ ساتھ نہیں رہ سکتے، ممکن نہیں ہے کہ ہر وقت میں وہ ان کے ساتھ پھریں، کہ اگر اجازت دینے کے لیے انہوں نے ساتھ پھرنا ہے تو کیوں نہ وہ یہ کام خود کر لیں، غلام یا باندی کو یا بچے کو کیوں بھیجیں؟ تو چونکہ اس میں مشقت زیادہ ہے، لہذا ان کی بات کو قبول کر لیا جائے گا۔ تو اب اگر قبول نہ کریں، فَلَوْ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُمْ، اگر ان کی بات کو قبول نہ کیا جائے تو یہ قبول نہ کرنا پریشانی کا باعث ہوگا، دشواری تک پہنچائے گا۔ اذا قالت جاریۃ لرجل، ایک باندی وہ عبد الرحمن کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ میرے آقا خالد نے مجھے آپ کے پاس بطور ہدیہ بھیجا ہے، بعثنی مولایا الیک ہدیۃً، میں خود آپ کے پاس بطور ہدیہ آئی ہوں، وسعہ ان یاخذھا،
تو خالد کو یہ حق ہے کہ اس کو وہ بطور ہدیہ قبول کر لے اور اس سے اپنی حاجت پوری کرے، یعنی صحبت کر لے، کیونکہ یہ باندی اب اس کی ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس باندی کی خبر کسی اور چیز کے بارے میں قبول کی جا سکتی ہے، مثلا وہی باندی اگر اپنے آقا عبد الرحمن کی طرف سے آ کر یہ کہتی کہ میرے آقا عبد الرحمن نے یہ فروٹ، یہ مالٹے، یہ سیب آپ کے پاس بطور ہدیہ بھیجے ہیں، تو اگر وہ ان کے بارے میں آ کر کہتی تو جب وہ مالٹے اور سیب ان سے متعلق اس کی خبر قبول کی جا سکتی ہے، تو پھر اس کی اپنی ذات سے متعلق بھی اس خبر کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ یہی بات یہاں صاحب ہدایہ نے نقل فرمائی، لا فرق بینما اذا اخبرت، کہ اس بات میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ باندی مولا کی طرف سے کسی اور چیز کے ہدیہ یا گفٹ کی خبر دے کہ میرے آقا نے یہ مالٹے آپ کے پاس بھیجے ہیں، او نفسہا، یا اپنی ذات سے متعلق آ کر وہ خبر دے کہ مجھے میرے آقا نے بطور ہدیہ آپ کے پاس بھیجا ہے۔ لما قلنا، اس دلیل کی وجہ سے جس سے ہم نے ذکر کیا، تو اس سے اشارہ ہے یؤدی الی الحرج کی طرف، کہ اگر بات نہیں مانیں گے تو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو لما قلنا یؤدی الی الحرج کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ قال، یہاں سے دوسرا مسئلہ ذکر کر رہے ہیں، کسی بندے کا قول کس معاملے میں معتبر ہے؟ تو یہاں دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا، فاسق اور عادل کا، اور معاملات میں سے بھی دو کہ کچھ چیزیں معاملات کے درجے میں ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں دیانات کے درجے میں ہوتی ہیں۔ تو اب فاسق کا قول معاملات میں تو معتبر ہے، لیکن دیانات میں فاسق کا قول معتبر نہیں ہے۔ وہاں ایک مسلمان عادل شخص جب آ کر خبر دے گا تو اس کی بات کو قبول کیا جائے گا۔ تو معاملات سے مراد یہاں وہ جن میں کسی دوسرے پر الزام نہیں ہوتا، یعنی خبر دینے سے کسی دوسرے پر کچھ لازم نہیں ہوتا۔ ایک آدمی جھوٹ بولنے کی وجہ سے فاسق ہے، تب اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 30 میں ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ تو اس آیت میں جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، اس کی وجہ سے اس پر فسق کا الزام ہے، وہ فاسق کہلاتا ہے کہ سچ بولنے کی اس کے ہاں کوئی اہمیت نہیں، ہمیشہ جھوٹ پر ہی لگا رہتا ہے۔ تو ایسا فاسق اگر کسی معاملے میں گواہی دینے کے لیے آتا ہے تو اس کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اگر اس کا فسق کسی اور گناہ کی وجہ سے، مثلا کسی کا مال کھایا جس کی وجہ سے وہ فاسق کے درجے میں آتا ہے، تو اس صورت میں تو معاملات میں اس کا قول معتبر ہوگا، یعنی اس کی گواہی قبول کی جائے گی۔ لیکن اگر وہ کسی اور وجہ سے بھی فاسق ہوا ہے، یعنی جھوٹ بولنے کے علاوہ کسی کا مال کھانے کی وجہ سے فاسق ہوا ہے، تو اب یہاں حدود و قصاص میں اس کی گواہی پھر بھی کسی درجے میں بھی قابل قبول نہیں سمجھی جائے گی، یعنی گواہی میں تھوڑا سا فرق ہو گیا۔ اگر جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس پر فسق کا حکم لگا ہے تو پھر وہ گواہی دینے کا اہل نہیں ہے، یعنی گواہی چونکہ قول سے ہوتی ہے، لیکن اگر اس کے اوپر فسق اس کا حکم کسی کا مال چھیننے کی وجہ سے، کسی کا مال کھانے کی وجہ سے لگا ہے، یعنی فاسق تو ہے لیکن فسق کا سبب مال کھانا ہے، تو معاملات میں اس کی گواہی قابل قبول ہوگی، حدود اور قصاص میں اس کی گواہی پھر بھی قابل قبول نہیں۔ اور دوسری قسم کی چیزیں دیانات کہ جس میں شریعت کا کوئی حکم اس کا دخل ہے، مثلا چاند دیکھنے کی گواہی دینا، تو اب یہ چاند دیکھنے والا معاملہ یہ دیانات سے تعلق رکھتا ہے، تو اب اس میں صرف عادل آدمی کا قول ہی معتبر ہوگا، فاسق کا قول چاند دیکھنے کے معاملے میں معتبر نہیں ہوگا۔ فرق کی وجہ یہ ہے کہ معاملات کا وجود مختلف قسم کے لوگوں کے درمیان بکثرت ہوتا ہے، معاملات روزانہ سینکڑوں جگہ پہ کرنے پڑتے ہیں۔ اب اگر وہاں پہ ایک اضافی شرط لگا دی جائے، فَلَوْ شَرَطْنَا شَرْطًا زَائِدًا، اگر ہم یہ کہیں
کہ بازار میں سودا وہی بیچ سکتا ہے جو عادل ہو، گاڑی وہی چلا سکتا ہے جو عادل ہو، یعنی دنیا کے کاموں میں اگر ہم یہ اضافی شرط لگا دیں گے تو اب حرج پیدا ہوگا، دشواریاں پیدا ہوں گی، کوئی ڈرائیور نہیں ملے گا، کوئی دکان پہ بیچنے والا نہیں ملے گا، حرج پیدا ہوگا۔ تو چونکہ معاملات کثیر الوقوع ہیں اس لیے وہاں یہ شرط نہیں لگائی جائے گی، اور دیانات کا وقوع چونکہ کم ہے اس لیے وہاں گواہی کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لہذا معاملات میں نرمی کے پہلو کو اختیار کیا گیا اور یہ فرمایا فَيُقْبَلُ قَوْلُ الْوَاحِدِ کہ معاملات میں ایک آدمی کا قول، ایک آدمی کی خبر کافی ہے، اب وہ آدمی جیسا بھی ہو، عادل ہو یا فاسق ہو، کافر ہو یا مسلمان ہو، غلام ہو یا آزاد ہو، مرد ہو یا عورت ہو، تو معاملات میں ان کی بات معتبر ہوگی دفعاً للحرج، وجہ یہ ہے کہ حرج کو ختم کیا جائے، دشواریاں ختم کی جائیں، معاشرے میں آسانیاں پیدا کی جائیں، لہٰذا دیانات میں تو عادل اس کی بات کو لیا جائے گا اور معاملات میں فاسق کا قول بھی معتبر ہوگا۔ آخر میں ایک نظر ہم اپنے آج کے سبق کے خلاصے پر ڈالتے ہیں۔ ہدیہ اور اجازت ان دو معاملات میں عبد، غلام، باندی اور بچہ ان تینوں کا قول معتبر ہے۔ یہ ہمارے سبق کے شروع میں بات کی گئی تھی۔ تو جامع صغیر میں ایک باندی کا مسئلہ ذکر کیا گیا، ایک باندی کہ عبد الرحمن کی باندی آ کر خالد کو یہ کہتی ہے کہ میرے آقا نے مجھے آپ کے پاس بطور ہدیہ بھیجا ہے، تو خالد کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اس باندی کو اپنے پاس رکھ لے کہ واقعی عبد الرحمن نے اس باندی کو میرے پاس بھیجا ہوگا، کیونکہ یہی باندی اگر کوئی اور چیز لے کر آتی اور اس سے متعلق خبر دیتی کہ میرے آقا عبد الرحمن نے یہ چیز آپ کے پاس بطور ہدیہ بھیجی ہے، تو جب کسی اور چیز میں اس کی بات معتبر ہوتی تو یہاں اپنی ذات کے سلسلہ میں بھی اس کی بات معتبر ہوگی۔ آگے ہمارے سبق میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ معاملات میں فاسق کا قول معتبر ہوتا ہے۔ معاملات عامل یعامل سے ماخوذ ہے کہ جس میں معاشرے کے اندر بستے ہوئے لوگ آپس میں جو تعلقات رکھتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، خوشی غمی اس کا اظہار کرتے ہیں، پیش آمدہ واقعات کے سلسلہ میں ایک دوسرے کو مطلع کرتے رہتے ہیں، تو ان میں فاسق کا قول بھی معتبر ہے۔ لیکن دیانات میں صرف عادل کا قول معتبر ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مرد و عورت نے آپس میں نکاح کیا، پھر ایک تیسرا آدمی آ کر یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے درمیان تو رضاعت کا رشتہ ہے، یعنی یہ رضاعی طور پہ بہن بھائی ہیں، تو اب یہاں اگرچہ ایک شخص کی گواہی تو قابل قبول نہیں ہے اور ایک شخص کی گواہی سے رضاعت تو ثابت نہیں ہوتی، لیکن اب یہاں پہ اولیٰ یہی ہے کہ ان کے درمیان جدائی کر دی جائے۔ تو ایسے ہی دیانات میں ایک آدمی خبر دیتا ہے کہ یہ پانی ناپاک ہے، آپ اس پانی کو استعمال نہ کریں، تو اس قسم کی خبریں یہ دیانات کے درجے میں ہیں۔ فرق کی وجہ یہ ہے کہ معاملات کثیر الوقوع ہیں، تو اگر معاملات میں ہم ہر شخص کے لیے یہ شرط لگائیں کہ خبر دینے والا جب تک عادل نہیں ہوگا اس کی خبر کو نہیں لیا جائے گا، تو یہ دشواریاں کھڑی کرنے والی بات ہے، لہٰذا یہ شرط نہیں لگائی جائے گی، اور معاملات میں فاسق کی بات کو بھی لیا جائے گا۔ تو دیانات ان کا وقوع چونکہ کم ہوتا ہے، مثلا چاند دیکھنے کی بات ہے یا رضاعت کے رشتے سے متعلق جیسے عرض کیا اس کی خبر دی جا رہی ہے، تو یہ معاملات قلیل الوقوع ہیں، تو قلیل الوقوع معاملات میں عدالت کی شرط لگائی جائے گی۔ علامہ عینی انہوں نے یہاں پہ یہ بات لکھی ہے کہ ائمہ ثلاثہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ، ان حضرات کے نزدیک معاملات میں بھی عادل کا قول ہی معتبر ہوگا۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔